still is nothing for you. چلے صاحب الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. صاحب ایک چیپٹر ہے جو یہ میرے خیال سے کوئی سال بھر پہلے گزرا تھا، لیکن اتنا مختصر تھا، بالکل چند 3 پوائنٹس، لیکن میں نے کہا جلدی سے اس کو بھی تھوڑا ریوائز کر لیا جائے، کیونکہ ہمارے یہاں دور بہت ضروری ہے. مطلب ایک مرتبہ کہنے کے بعد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی سال بھر پہلے یہ پڑھا تھا، اس کو ریپیٹ کرنا بہت ضروری ہے، ریوائز. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا، قرآن شریف میں سٹوریز کا ریپیٹیشن بہت ہے، چاہے موسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یہ ساری انبیاء علیہ السلام ریپیٹیشن ہی ہے. تو قرآن میں ریپیٹیشن اسی لیے ہے کہ یہ نصیحت کی کتاب ہے، انفارمیشن کی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو معلوم ہو گیا، اب آپ نے کہا اب ہم کو تو معلوم، آئی نو اٹ. تو بات نو اٹ کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بھائی اس کو یاد دہانی ہونی چاہیے، ورنہ نوئنگ سے فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ ہم نے تو یہ سنا ہے، اگر سنا ہے تو آپ دوبارہ سنیے تاکہ اس سے نصیحت حاصل کریں. تو یہ میرے خیال سے سال بھر پہلے گزرا تھا جہاں تک میرا مجھ کو یاد پڑتا ہے. تو صرف 3 پوائنٹ ہیں چھوٹے چھوٹے، لیکن چونکہ بہت اہم ہے تو ہم نے کہا ذرا جلدی سے اس کو ریوائز ہو جائے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کلو ذی لب، لب کہتے ہیں گودے کو، گودا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو عربی میں اس کو کہتے ہیں عقل کو، جسم کا پورا گودا یہاں پہ ہے. تو اسی سے الباب ہے، لب الباب. تو اللہ نے فرمایا ہر عقل مند آدمی کلو ذی لب یعلم، خوب جانتا ہے کہ انہ لا طریق للشیطان علیہ، کہ شیطان کو اس تک رسائی نہیں ہو سکتی، شیطان کو آدمی تک رسائی نہیں ہو سکتی، مگر یہ کہ ہاں اگر انسان یہ 3 احمقانہ باتیں کرنے لگے گا تو شیطان کو آسانی سے کنٹرول ہو جائے گا آپ کے اوپر. اب وہ 3 چیزیں کیا ہیں صاحب کہ اگر آپ کریں گے تو شیطان کو آسانی سے آپ تک رسائی ہو جائے گی صاحب. اب یہ 3 پوائنٹ دیکھ لیجیے. نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے التزید والاسراف، تزید اور اسراف، حد سے زیادہ کوئی بھی چیز کرنا، جس کو اسراف کہتے ہیں. کوئی بھی چیز کی حد کراس کر دیں آپ، بس شیطان کہیں گے پھر یہ ہمارا آدمی ہے. اسراف میں اب وہ اس کو بتاتے ہیں فیزید علی قدر الحاجہ، جتنی حاجت ہے آپ کو، جتنی حاجت ہے اس سے زیادہ کے لیے کوشش کرنا. یہ دعوت دیتا ہے کہ شیطان کو آپ دعوت دیتے ہیں آپ ہماری زندگی میں تشریف لائیں. فَتَسِيرُ فَضْلَةً وَهِيَ حَظُّ الشَّيْطَانِ، وہ کہتے ہیں جتنا بھی ایکسٹرا ہے وہ سب شیطان کا حصہ ہے. جتنا آپ کو ضرورت ہے نا وہ تو آپ کی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے اس میں شیطان کا حصہ ہوتا ہے. کیونکہ لڑائیاں جتنی ہوتی ہیں، جتنے غفلت ہوتی ہے نا، وہ ضرورت سے زیادہ کے لیے ہوتی ہے. اب دیکھیے آج کل ہمارا جو پوری زندگی ہے وہ اسرافی میں ہے، ہم لوگ اسراف میں. تو ایک بار وَمَدْخَلُهُ فِي الْقَلْبِ، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ شیطان کی سننی پڑتی ہے آپ کو جب آپ اسراف کرتے ہیں. وَطَرِيقُ الْاحْتِرَازِ مِنْهُ عَدْمُ إِعْطَاءِ النَّفْسِ تَمَامَ مَطْلُوبِهَا مِنْ غِذَاءٍ وَلَذَّةٍ. اور کہتے ہیں پھر اسراف اور تزید کو مستقل حاصل کرنے کے لیے اب دیکھیں کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے طریق الاحتراز، مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو بہت چیزوں سے احتراز کرنا پڑتا ہے جو آپ کے اوپر فرض تھے، جو فرائض تھے ان سے پھر آپ کو گویا پہلو تہی کرنی پڑتی ہے کہ بھئی آپ کو تو یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. اب یہ سب اسراف ہے، ضرورت نہیں ہے.
تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ صاحب آپ فرائض آپ کو بھول جاتے ہیں. بس شیطان آ گیا, جہاں فرائض ختم ہوئے شیطان آ گیا صاحب. سمجھا؟ اب کہتے ہیں اب اس میں کیا اعطاء النفس تمام مطلوبیہ. اب باٹم لائن اس میں اسراف میں یہ ہے کہ نفس کو آپ کو وہ کچھ دینا پڑتا ہے جو نفس ڈیمانڈ کرے گی. آپ کا نفس جو ڈیمانڈ کرے گا آپ کو وہ دینا پڑے گا. وہ کیا ہے؟ من غذا, غذا ہے, سونا ہے, لذت ہے, راحت ہے. اب یہ سب چیزیں ہیں نفس ڈیمانڈ کرتا ہے. مثال کے طور پہ اب آپ کو دنیا میں اسراف کے لیے اور تزید کے لیے آپ کو سونا ہے. سوتے تو سبھی لوگ ہیں, لیکن آپ کا اپنا اسکیجول ہے کہ ہم بھائی اس سے اتنے بجے سوئیں گے, اتنے بجے اٹھیں گے, بیچ میں ہم کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے. اب جب نماز کا وقت آئے جائے, قرآن شریف پڑھنا ہے, کسی چیز کا کوئی جگہ نہیں ہے آپ کی زندگی میں, کیونکہ آپ نے ایک نصب العین بنا لیا ہے کہ ہماری حاجت تو پوری ہو رہی ہے, لیکن اصل میں ہم کو اور چاہیے, اسراف چاہیے. یہ مسئلہ ہے صاحب. اس میں دیکھیں آپ کہتے ہیں راحت کو آدمی بھول جاتا ہے. اب دیکھیں لذت کو بھول جاتا ہے. راحت اور لذت کو بھول, زندگی کا اصل لذت کیا ہے صاحب, اس کو آدمی بھول جاتا ہے. بس اس کو یہ ہوتا ہے کہ ہم کو جو ہے وہ یہ چاہیے, اور یہاں تک ہم کو پہنچنا ہے. تو اس میں آدمی لذت, راحت, ہر چیز کو بھول جاتا ہے. بس یہ شیطان کا غلبہ ہے اس آدمی کے اوپر. 2-3 آیتیں قرآن شریف کی آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں. ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. کسی بھی چیز میں اسراف مت کرنا. اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تُسْرِفُوا, اسراف نہ کرنا. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو, مسرف جو ہوتے ہیں ان سے محبت نہیں کرتا. اب یہ صاف بات ہے. کسی بھی چیز میں, پیسے کمانے میں ہی اسراف ہے. آپ سمجھیں؟ تو میں اس کو قرآن شریف کا جو پیسے کمانے کا فلسفہ ہے وہ پھر سے آپ کو سامنے ریپیٹ کرتا ہوں کہ پیسہ کمانے کو اللہ تعالیٰ نے مردوں پر واجب رکھا ہے. واجب ہے مردوں پر, عورتوں پر آپشنل ہے. رائٹ, مردوں پر اللہ نے واجب رکھا ہے. رائٹ, لیکن اچھا ابھی کل ہم نے کہاں پڑھی تھی حدیث, شاید بچوں پڑھا کہیں کسی کلاس میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ کماؤ تو خوب جم کے کماؤ, مطلب خوب محنت کرو. کہاں تھا کل, کیا تھا کل, کہاں پڑھا رہا تھا میں, کل فرائیڈے کہیں پڑھا تھا کہ جب کماؤ تو خوب جم کے کماؤ. ایک طرف تو یہ رائٹ, لیکن پھر یہ ہے کہ پھر اس میں بھی اسراف مت کرو. رائٹ, آپ ایک یہ کر لیں بھائی ہماری حاجت یہاں تک پوری ہوتی ہے, اگر ہم کو ایکسٹرا بھی چاہیے تو بس یہاں تک چاہیے. رائٹ, بس اس کے بعد اللہ ہے ختم. اگر آپ نے اسی کو مقصد حیات بنا دیا تو لذت, راحت جو ہے اصل زندگی کی, وہ آپ کو میسر نہیں ہوگی. پھر آپ بس کماتے ہی رہیں گے, اپنے پھر زندگی ختم ہو جاتی ہے. ایک آیت یہ. دوسری آیت یہ ہے کہ صاحب جو بہت میں سمجھتا ہوں بڑی زوردار ہے صاحب. اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. کیونکہ اس میں اسراف و تزین میں یہ ہے کہ شیطان حاوی آپ کے اوپر, اور نماز, روزہ, تلاوت قرآن سب چھوٹ رہا ہے. اب شیطان کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ تم نے جہاں ہمارے ذکر سے پہلو تہی کی تو شیطان تمہارا قرین ہو جائے گا. قرین کہتے ہیں صاحب سینگ کو, 2 سینگیں ہوتی ہیں نا, 2, تو اس کو کہتے ہیں قرین, کہ دونوں ساتھ کے. تو یہ آپ ہے اور یہ شیطان ہے, تو یہ قرین ہے. اب دونوں, وہ جانور جہاں جاتا ہے صاحب دونوں سینگوں کو لے کے جاتا ہے, ایک سینگ کو نہیں چھوڑتا ہے پیچھے. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ قرین ہو گئے صاحب, یہ آپ ہیں اور آپ کا جو بڈی ہے, ساتھی ہے ہر وقت کا, وہ یہ شیطان ہے.
آپ سمجھیں؟ یہ وہ ہے ان کے لیے ہے جو اسراف اور تزین میں بہت ہے. فمتا اغلقت هذا الباب حصل ایمان من دخول العدو من. کہنے اس لیے ابن قیم کہنے کہ میاں دیکھو اگر تم نے یہ دروازہ بند کر دیا اپنی زندگی میں اسراف کا، یہ دروازہ بند کر دیا تو تم کو اس بات کی امن ہو جائے گی، امان حاصل ہو جائے گا، اطمینان حاصل ہو جائے گا کہ شیطان کو کا پھر زیادہ تم پر کنٹرول نہیں رہے گا. سمجھا آپ؟ اس لیے صاحب زیادہ اسراف اور تزید کے چکر میں پڑنا جو ہے وہ بہت احمقانہ بات ہے. جہاں پر صاحب اللہ کے احکام ختم مطلب توڑے جا رہے ہوں یا آپ سے ٹوٹنے، بس وہاں پر آپ رک جائیے. ورنہ یہ صاحب دنیا نہ کسی کو ملی ہے پوری، نہ کبھی ملے گی. ایک تو ہے تزید اور اسراف، دوسری چیز ہے غفلت. غفلت سے شیطان صاحب حاوی ہوتا ہے. غفلت وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فَإِنَّ الذَّاكِرَ فِي حِسْنِ الذِّكْرِ. کہتے ہیں جب آدمی ذکر کرتا ہے، ذکر سے مراد نماز، روزہ، 5 وقتہ نماز، تلاوت قرآن پاک، اللہ کا ذکر. جب آدمی ذکر کرتا ہے، جو ذاکر جو ہے وہ ایک قلعے میں اپنے آپ کو محصور کر لیتا ہے، اور وہ قلعہ کا نام ہے ذکر. ذکر کا قلعہ ہے، اور یہ قلعہ اتنا مضبوط ہے صاحب، اس کی دیواریں اتنی مضبوط ہیں کہ اس قلعے میں شیطان داخل ہی نہیں ہو سکتا. یہ ذکر کا پاور ہے. ذکر سے جو نور پیدا ہوتا ہے صاحب، پھر شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا. اس میں ذاکرین جو ہیں وہ جب شیطان کا وسوسہ بھی آتا ہے، جیسے ایک حدیث شریف میں ہے نا کہ اگر کوئی غلط خیال آ جائے، گندا خیال آ جائے، شیطانی وسوسہ ہو جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے اپنے لیفٹ طرف تھوکیے، نہیں مطلب باقاعدہ مت تھوکیے، مطلب پریٹینڈ کرے، تھو تھو کرے. ہم لوگ کہتے ہیں بھائی تھو تھو کیا بات کر رہے ہو؟ تو وہی تھو تھو والی بات. ایک صاحب کہنے لگے نہیں آپ تھوکیے. ابھی مسجد میں کیسے تھوکیں گے آپ؟ ہاں اسی لیے کہتے ہیں فقہ الحدیث ضروری ہے. صرف حدیث ضروری نہیں ہے، حدیث کی سمجھ ضروری ہے. فقہ الحدیث. ہمارے دادا میاں تھے مولانا عبدالحی صاحب، تو یہ بات ہے 1880s کی. تو ایک افغانی کچھ طلبہ آئے افغان سے پڑھنے کے لیے اس زمانے میں. تو ایک دن کھانا ہو رہا تھا تو مولانا عبدالحی صاحب بھی تشریف فرما تھے رحمۃ اللہ علیہ. تو ایک بوڑھے بھی تھے، کافی بوڑھے افغانی، ان کی داڑھی پوری سفید تھی. تو کھانے کے وقت کھانے میں ہلدی زیادہ تھی، قورمے میں ہلدی زیادہ تھی. عام طور پر ہماری طرف آلو گوشت کافی بنتا ہے، تو جب آلو گوشت بنتا ہے تو اس میں ہلدی زیادہ ڈالی جاتی ہے. اب پتہ نہیں افغانیوں کا کہ یہ ڈش ہے نہیں ہے آلو گوشت، پتہ نہیں، لیکن بہرحال جو لکھنؤ میں تھے تو انہوں نے کھایا. تو کھانے کے بعد کیا ہوا کہ ان کے ہاتھوں پہ، تو مولانا عبدالحی صاحب نے ہاتھ دھوئے اپنے جو بھی تھے کھانے کے بعد. یہ جو عمر رسیدہ آدمی تھے، انہوں نے کوئی حدیث سنی ہوئی تھی تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہی اپنے ہاتھ جو ہے وہ داڑھی پہ ایسے کر لیے. اب تصور کریں کتنا عجیب سے لگ رہا ہوگا کہ اگر سفید داڑھی وہ آدھی یلو ہو گئی آدھی سے، تو لوگ ہنسنے لگے، مطلب دیکھ کے ایسے مسکرائے. تو مولانا عبدالحی صاحب نے دیکھا تو وہ بھی تھوڑا مسکرائے کہ بھئی یہ کیا حرکت آپ نے کی. تو یہ جو تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ لوگ تو جاہل لوگ ہیں، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے؟ کہنے حضرت یہ تو حدیث شریف میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کھانے کے بعد جو ہے کبھی کبھی ہاتھ کو ایسی داڑھی میں پھیر لیتے تھے. تو مولانا عبدالحی صاحب نے کہا یہی تو پرابلم ہے کہ حدیث پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں. کہنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قورمہ ہلدی کے ساتھ نہیں کھاتے تھے. وہ جو ہے وہ سوکھی چیز کے لیے، وہ حدیث جو ہے جیسے آپ نے ڈیٹ کھائی، اب اس پہ کچھ ہے ہی نہیں. تو کبھی کبھار مطلب فطری طور پر ہم لوگ بھی ایسا کرتے ہیں نا
کبھی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور وسلم باقاعدہ اس کو کوئی انہوں نے پیپر ٹاول بنا لیا تھا داڑھی کو. تو انہوں نے کہا میاں یہ سوکھی چیز کے لیے ہے, وہ بھی شاد و نادر کبھی عادتاً حضور وسلم, یہ کوئی سنت نہیں ہے. اور یہاں تو بالکل یہاں وہ حدیث شریف لاگو نہیں ہوگی کہ یہاں تو آپ نے قورمہ کھایا ہے اور اس کے اندر انگلیاں ڈبوئی ہیں. تو انہوں نے کہا حدیث پڑھنا کافی نہیں ہے, حدیث کو, اس کو فقہ الحدیث وہ ضروری ہے, سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ہر حدیث ہر وقت اور ہر مقام پر چسپانی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے تو ایسی صاحب یہ ہے ذکر جو ہے جب آدمی ذکر کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ جب فمتا غفلا, اچھا کہنے لگے صاحب جب آدمی غفلت اختیار کرتا ہے, غافل, تو کہتے ہیں فتح باب الحسن. غفلت سے یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ جو دروازہ ہے قلعے کا یہ آپ کھول دیتے ہیں. فولج العدو, ایک مرتبہ اس میں شیطان داخل ہو گیا. فیعسر علیہ او یصعب اخراجہ, پھر شیطان کو اس قلعے سے نکالنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ذکر جو ہے ذکر وہ مستقل ہونا چاہیے تھا. اب تیسری چیز یہ ہے تکلف ما لا یعنیہ فی جمیع الاشیاء. یہ تیسری کہ لیں دنیا زندگی میں جو بھی عمل کریں اس میں تکلف نہیں ہونا چاہیے. تکلف سے یہ شیطانی وجہ ہے. دیکھیے تکلف کا یہ ہے کہ دیکھیے کون سی آیت ہے سورہ وما انا من المتکلفین, یہ کون صاحب پہ, یہ ہے صاحب سورہ صاد میں 23ویں پارے میں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما انا من المتکلف, آپ لوگوں سے یہ کہیے کہ میں تکلف اختیار نہیں کرتا ہوں. وما انا من المتکلفین, تکلف کہنے جتنی بھی چیزیں ہیں ما لا یعنیہ فی جمیع الاشیاء, جو بھی آپ کریں اس میں تکلف نہ ہو. تکلف جھوٹ ہوتا ہے, تکلف کہتے ہیں جھوٹ کو, یہ غلط بات ہے. اور کئی کلچرز میں تکلف بہت ہے, لکھنؤ میں بہت ہے. اسی لیے آپ لوگوں کو بنا لکھنؤ کی تہذیب جو ہے اس میں چند باتیں اچھی تھیں, اکثر باتیں خراب تھیں اس میں. ہاں وہی بعد میں ہم لوگ کو اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا. ظفر بھائی ہمارے یہاں جو تہذیب تھی لکھنؤ میں, اودھ میں, اودھ مطلب فیض آباد سے لے کے لکھنؤ سے ہوتے ہوئے وہ آگرہ تک, تو اس کو یہ جو پٹی تھی اس کو اودھ کہتے تھے, کئی سو میل کی. اس میں ہمیشہ شیعہ غالب رہے, شیعہ تہذیب غالب رہی ایران سے. تو وہ جھوٹ اور فریب, کیونکہ ان کے ہاں تو ہے ہی مطلب کیا کہتے ہیں, ان کا پورا مذہبی جھوٹ پہ ہے. اب دیکھیں نا جب وہ لوگ ماتم کرتے ہیں تو روتے تھوڑی ہے, وہ جھوٹ وہ جب بڑی مجلس ہوتی ہے تو یہ جو نہیں کیا نام ہے اس کاغذ میں یا پھر اس میں رومال میں پیاز ہوتی ہے, تو جہاں جو وائزین ہیں آخری جب مجلس شروع ہوتی ہے کا حصہ آتا ہے, اس میں جب کربلا کا 70-80% تو جھوٹی وہ بناتے ہیں, تو جب وہ منظر کشی ہوتی ہے تو یہ لوگ نکالتے ہیں اور یہاں پہ آپ یہ سمجھیں گے کہ وہ رو رہے ہیں, اور جیسی وائز نے ختم کی پھر سب ہنس رہے ہیں, گا رہے ہیں. تو وہ تو ان کے ہاں جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے. تکلف کہتے بھی تفاعل کے بدن پہ, کہ کسی چیز کو بناوٹی طور پر ظاہر کرنا, تفاعل کے بدن پہ. تو تکلف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے فرمایا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیے صاحب یہ دیکھیے ہم جیسے ہیں ویسے ہی دکھائی دیتے ہیں, ہم میں تکلف نہیں ہے. تکلف سے شیطان آپ پر غالب آتا ہے, کیونکہ آپ کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے, آپ کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے. تو کہتے ہیں کوئی بھی چیز زندگی میں کچھ بھی آپ کریے, کسی چیز میں تکلف اختیار نہ کریں, کچھ بھی کریں. روزانہ کی زندگی ہے,
تکلف نہ ہو، جو بات جیسی ہے ویسے آپ کہیں اور ویسے آپ برتیں، ورنہ تکلف سے شیطان غالب آتا ہے. اب سمجھیں؟ تو 3 چیزیں صاحب بتا رہے ہیں شیطان کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے. پہلی چیز کیا ہے شہباز بھائی؟ نہیں، پہلی چیز اسراف نہیں ہونا چاہیے. دوسرا ہے صاحب ذکر، اور تیسرا ہے تکلف نہ کریں. یہ ہاں، جو بھی کریں زندگی میں تکلف کسی بھی چیز میں نہ کریں، ورنہ کریں اس سے شیطان جو ہے وہ ہو جاتا ہے. پوری تہذیب پھر بن جاتی ہے اس کے اوپر، تکلف کے اوپر. تو ایک چیز تو مجھ کو آپ سے سامنے یاد کرنی. دوسری ایک چھوٹی سی اور ہے، دیکھیں میں نے، ہاں یہ بھی ایک بہت پیاری بات انہوں نے فرمائی ہے ابن قیم نے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تو میں نے کہا 10-15 منٹ میں بتا دیں. صاحب دیکھیے یہ بھی کتنی پیاری بات تھی. ابھی دیکھیے اس عورت کا انتقال ہوا بیچاری 33 سال کا. تو جس دن اس کا انتقال ہوا میں نے بتایا دوسرے دن ہمارا بڑا اچھا دوست عمران خان، ہمارا لکھنؤ میں پٹھان ہے ملیح آباد کا، بڑا اچھا دوست میرا، اور وہ صحافی بھی ہے، بڑا اچھا، بڑا پکا مسلمان ہے. تو اس کی 38 سال کی بیگم کا انتقال ہو گیا. صحت مند، صبح اٹھی بالکل صحت مند، گھر کا گھریلو کام وام کر رہی تھی، پتہ نہیں کیا ہوا اچانک انتقال ہو گیا. تو بہرحال تو اس کو ابھی میں نے فون بھی نہیں کیا، میں فون کروں گا غفلہ. تو یہ وہی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس بات کو سوچو. تو یہ بڑی فکر انگیز بات ہے جو یہ فرما رہے ہیں کہ الناس، لوگ، منذ خلقوا، جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، جب سے اللہ نے کہا لم یزالوا مسافرین، تب سے انسان مسافر ہی ہے. انسان تب سے مسافر ہے. مقامی دنیا کا مقامی آج تک کوئی آدمی نہیں بن سکا. دنیا میں ہر آدمی مسافر، مقامی نہیں ہے. ابھی کتنی اچھی بات ہے صاحب، ہم آپ سب مسافر ہیں، مقامی کوئی نہیں ہے صاحب. اور یہ کہ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے ایسا ہی ہے، جتنے دنیا میں لوگ آئے ہیں سب مسافر ہیں، کوئی مقامی نہیں. اپنے آپ کو مقامی سمجھنا جو ہے بہت احمقانہ بات ہے. وَلَيْسَ لَهُمْ حَتُّ رِحَالِهِمْ إِلَّا فِي الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ. کہنے آپ کا جو مستقل اسٹیشن آئے گا نا، مسافر کا جو مستقل اسٹیشن آئے گا جہاں پہ اس کو اترنا ہے، کہنے لگے حَتُّ رِحَالِهِمْ، جہاں آپ اپنا سامان کھولیں گے کہ بھائی اب ہماری منزل آ گئی. کہنے وہ یا تو جنت ہوگی یا نعوذ باللہ جہنم ہوگی، وہاں پہ سفر ختم ہوگا. رحال، جی مطلب رحال وہی کہتے ہیں، مطلب سفر کو. حد کہتے ہیں اس کو اسٹیشن کو، ریحالام. یہ میں حدیث پڑھ رہا جس میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب کہیں سخت بارش ہو رہی ہو یا موسم خراب ہے تو وہ اذان میں وہ کہتے تھے کہ الصلاۃ فی الرحال. اچھا وہ والا، اچھا جی ہاں وہی، وہ رحال وہی ہے کہ جو آدمی نے جس نے شیلٹر لی ہوئی ہے، جو بھی شیلٹر ہے، جہاں مطلب گھر میں کر لیں. اس وقت ہوتا ہی تھا ناصر بھائی کہ ہر سب کے پاس گھر نہیں ہوتے تھے، اس لیے بیوت نہیں کہا گیا. رحال کا بھائی جو آدمی جہاں پر ہے، جہاں پر مطلب رحال بھی پھر وہی بات آ گئی کہ جو مسافر ہیں انہوں نے جہاں شیلٹر لی ہوئی ہے وہ وہی نماز پڑھ لی ہے، مسجد آنے کی ضرورت نہیں. وہ تب ہے جب بہت اچھا یہ چیز، یہ حدیث ہم پہ آپ پر لاگو نہیں ہوتی، اس کو سمجھ لیجیے آپ. یہ بات آپ خوب سمجھ لیجیے. ہمارے عرب بھائی لوگ پتہ نہیں کہتے ہیں کہ آج شام کو میں گیا تھا وہاں، آج تک یاد ہے 10-15 سال پہلے ڈیٹونا بیچ، ان لوگوں نے بلایا تھا جمعہ پڑھانے کے لیے تو میں چلا گیا. وہاں عجیب چیز دیکھی میں نے، نماز پڑھائی مسجد کے اندر، مطلب ٹھیک ٹھاک مسجد جو ہے اب تو بہت بڑی بن گئی. تو جب نماز ختم کی تو ایک عرب بھائی آئے، کہنے شیخ وہ عصر کی بھی نماز پڑھا دیجیے.
ہم نے کیوں بھائی؟ کہنے وہ ویدر فور کاسٹ میں ہے کہ 4 بجے بارش ہو رہی ہوگی. تو کہنے لگے وہی آپ نے جو بتا حضور نے فرمایا تھا. ابھی ہم نے کہا عقل کے تو یہ ان لوگوں کے لیے تھا جن کے پاس بارش سے کوئی بچاؤ نہیں تھا. ہم نے کہا کیا ہے مکانہ بات ہے؟ کسی فقیر نے اس پر فتویٰ دیا کہ نہیں حدیث. اب وہ صاحب اب مسجد بھری ہوئی ہے, وہ صاحب ہم سے بات کر رہے ہیں. ہم نے کہا یار ان لوگوں سے بحث کرنا بیٹھا. بھائی صاحب اگر آپ لوگوں کو پڑھنا ہے آپ جانے, آپ کو مانے, میں جا رہا ہوں. تو میں جا کر پیچھے بیٹھ گیا, کچھ لوگ خیر چلے گئے, باقی لوگوں نے باقاعدہ نماز پڑھی عصر کی. اب ہے ہاں مطلب جمعے کے فوراً بعد اس توقع پر کہ شاید عصر پہ میں بارش ہوگی. ایک تو یہ توقع ہے آپ کو شاید ہوئی نا, اور دوسری بات یہ کہ اگر ہوئی بھی تو یہ فقہاء نے لکھا ہے ہم لوگ پر چسپا نہیں ہے. یہ ندی مطلب عثمان میں جبکہ روڈیں بھی مڈی تھی, سمجھا, ممکن ہی نہیں ہوتا تھا لوگوں کے لیے آنا. آپ سمجھیے وہ گیلے بالکل آئیں گے, شرابور جس کو کہتے ہیں, سوکٹ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں, نماز آپ لوگ وہاں پڑھ لیں. اب آپ کا گاڑی ہے, آپ کی گاڑی بھی گیراج میں کھڑی ہے, آپ وہاں بیٹھے اور یہاں اترا, یہاں آپ نے بھی قریب جتنا ترین ہو سکتی ہے آپ کھڑی کرتے ہو چار, تو بھائی ہم لوگ پر تو وہ لاگو ہی نہیں ہوتی. تو اس لیے بھائی فقہ الحدیث ضروری ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے خاص عربوں میں. گھر پر پڑھنے کے لیے کہا یا جی نہیں کمبائن نہیں کیا, پتہ نہیں جی گھر میں پڑھنا. جی جی یہ کہہ رہے نا, ہاں بولے یہ عربوں کا سمجھ میں نہیں آتا. نہیں میرے ہاں سفر میں تو چلے وہ جمع بین صلاتین الاؤڈ ہے, وہ تو صحیح ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ جو تھا یہ تو بالکل یہ تو کہیں لاجیکلی بھی اور حدیث میں کیا ہونے والی ہے. جی بیوقوفی بات ہے. جی 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 وہ تو الاؤڈ ہے, وہ تو صحیح بات. حنفی اس میں نہیں ہے, حنفی اس پہ نہیں ہے, باقی تمام مذاہب میں ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ جن جو صحیح احادیث ہیں وہ اتنی قوی ہیں کہ اس سلسلے میں ہمارے جو حنفی فقہاء ہیں وہ بھی عملی طور پہ جمع بین صلاتین ہی کرتے ہیں. ہمارے مولانا حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ یا اور بھی ہمارے اساتذہ جو ہیں جو حنفی ہیں, حنفی فقہ بھی پڑھاتے ہیں, لیکن مسافر جب سفر میں ہوتے ہیں تو وہ بھی جمع بین صلاتین کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان مسائل میں ہے جو کہ جس میں صحیح احادیث بہت ہے, اور امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل سب کا مذہب جمع بین صلاتین ہی کا ہے. تو بہرحال یہ اب دیکھیے اچھا کیا بات ہوئی تھی آپ نے, ہاں رحال, یہ بھی اچھا ہے. چلیں تو کہتے ہیں جب سے انسان بنائے گئے ہیں تب سے سب مسافر ہیں, مقامی کوئی نہیں. اور کہتے ہیں اور ان لوگوں کا کوئی اسٹیشن نہیں ہے, انسانوں کا کوئی مستقل اسٹیشن نہیں ہے. جو اسٹیشن ہے صاحب مستقل وہ ہے جنت یا جہنم, وہاں پہ جا کے ختم. ہاں یہ پوائنٹ میں کہنا چاہتا تھا. دیکھیے صاحب یہ سفر ایسا ہے, سنیے صاحب, یہ سفر ایسا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا ہے. یہ سفر کی صرف نوعیت بدل جاتی ہے, سفر ختم نہیں ہوتا. جیسے آپ کا سفر ہے, فرض کریں یہاں سے آپ کہیں بھی آ رہے ہیں, آپ کو پلین لینا ہے, آپ سفر کے کیا گھر سے نکلے, آپ گاڑی سے گئے ایئرپورٹ تک, اب یہ گاڑی ہے, پھر آپ کا یہ ہے اسٹیشن اپنا ایئرپورٹ پہ آپ انتظار کر رہے ہیں, یہ سفر کا حصہ ہے. پھر پلین آیا, اب سفر کی نوعیت بدل گئی. ایسی صاحب آپ زندہ ہیں, اچھا زندہ ہونے سے پہلے آپ ماں کے پیٹ میں تھے, یہ ایک سفر کا حصہ تھا. اب آپ پہنچ گئے دنیا میں, یہ سفر کا ایک حصہ ہے. مر گئے, سفر کا ایک اور حصہ ہے. وہ کیا تھا صاحب, وہ احمد ندیم قاسمی کا شعر میں اس میں ہے کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا, کون کہتا ہے
کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو قطرہ ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. میں تو قطرہ ہوں. بہت پیارا شعر ہے صاحب. کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ میں تو ایک قطرہ ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. تو صاحب یہ ہے کہ اتنے لوگ مر گئے ہیں، ہم بھی انہی میں جا کے مل جائیں گے. ایک قطرہ ہے، لیکن سفر ختم نہیں ہوگا. ایک شعر ہے صاحب وہ کہ سنایا تھا آپ لوگوں کو بہت پہلے کہ صاحب وہ کیا تھا وہ شعر، پہنچ کر منزل جانا پہ آنکھ بھر آئی، کہ فراق کا بہت عمدہ شعر ہے کہ منزل جانا کیا تھا وہ فراق کا، کہ پہنچ کر منزل جانا پہ آنکھ بھر آئی صبح. بہت عمدہ شعر تھا. صبح بہار تھی لیکن پہنچ کر منزل جانا پہ آنکھ بھر. ہاں کوئی یاد نہیں آ رہا جی. چلیے تو بہرحال یہ ہے. اچھا والعاقل، اچھا عاقل کون ہے؟ عقل مند آدمی کون ہے؟ یعلم ان السفر مبنی علی المشقہ. اب دیکھیے کہہ رہے ہیں عاقل وہ آدمی ہے، سمجھدار آدمی وہ ہے جو یہ خوب سمجھ لے کہ یہ جو سفر ہے صاحب جس میں لامحالہ چلنا ہے، کہ وہ یہ سمجھ لے کہ یہ سفر جو ہے صاحب یہ مبنی ہے مشقت کے اوپر. اس میں راحت نہیں ہے، مستقل راحت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے زندگی کو مشقت کے لیے بنایا ہے، راحت کے لیے نہیں. راحت آنے جانے والی چیز ہوتی ہے. یہ وزٹنگ یہ گیسٹ ہے. آپ کو فرض کریے راحت ہے تو یہ ایک عارضی چیز ہے، اصل مشقت ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عاقل وہ ہے کہ خوب سمجھ لے کہ زندگی مشقت پر مبنی ہے، راحت پہ نہیں. راحت عارضی ہے، مشقت جو ہے مستقل چیز ہے. وَرُكُوبُ الْأَخْطَارِ، اور زندگی جو ہے خطروں سے بھری ہوئی ہے. ہر قدم پر خطرے ہیں. اللہ نے زندگی ایسی بنائی ہے. اب ہوتا ہے کہ جو آدمی راحت اتنی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس دنیا کو وہ جنت بنانے کے چکر میں ہوتا ہے، وہ فیل ہوتا ہے. وہ فیل ہوتا ہے. آپ نے گھر بنا رہے ہیں تو اتنا بڑا بنا رہے ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں بس جیسے آپ کو یہیں رہنا ہے. ہمارے علماء نے لکھا ہے جو اللہ والا، خیر آپ ہم سبھی گھر ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے احمقانہ بات کیا ہوتی ہے؟ اچھے گھر بنانا. وہ کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے کہ جس کا اگر آپ کو شوق لگ جائے تو پھر آدمی زندگی کے بہت بڑا حصہ صرف گھر کے زینت میں اور اس کے آرائش میں اور اس کے بڑے سے بڑا ہونے میں، بڑا کرنے میں ضائع کرتا ہے. اور زندگی کا بعض لوگ ہیں تو زندگی کا حاصل ہی یہی ہے کہ بس ہم ایک اور بڑا گھر، اس سے بڑا گھر. وہی جو ابھی آپ نے بتایا، جو پچھلا جو ابھی 10 دیا ہے کہ صاحب یہ اسراف ہے. ضرورت سے زیادہ جو اب ہم سبھی لوگ اس میں ایک وکٹم ہیں. لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ یہ وہ چیز ہے کہ صاحب آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس گھر میں ہم کو رہنا نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ گھر ہم سے چھوٹ جائے گا. اگر ہم گھر میں مرے تو اسی گھر سے ہم کو مردہ اٹھایا جائے گا اور پیچھے ہم گھر. تو آپ وہ کہہ رہے ہیں اتنا زیادہ کیوں خرچ کرو؟ ہاں اگر پیسہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو کریں بھائی، لیکن unnecessarily گھر کے چکر میں زندگی ضائع کرنا، لون لینا، اس پہ سود دینا، کس کام کے لیے؟ اللہ کے حکم سے آپ کو توڑا، اللہ سے آپ نے جنگ کی اور پھر اس گھر کو چھوڑ کے چلے گئے آپ سمجھے؟ تو it's not worth it. تو اس کو یہ فرمانے ہیں کہ یہ سمجھ لیں کہ عاقل وہ آدمی ہے جو یہ سمجھ لے کہ سفر مبنی ہے کاہے پر شفاعت بھائی؟ راحت پہ نہیں.
مبنی ہے مشقت پر، اور راحت جو ہے وہ آنے جانی چاہیے، یہ دھوپ چھاؤں ہے صاحب. اور زندگی مبنی ہے صاحب کاہے پر؟ خطروں پر. خطروں پر. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کا ایسا ہوگا. مثال کے طور پر خطرہ یہ، اگر آپ کو باتھ روم جانے کی حاجت ہے تو چاہے آپ کا دل چاہے نہ چاہے آپ جاتے ہیں. اسی لیے ہم لوگ کبھی کبھی ٹالتے ہیں، ابھی اٹھتے ہیں ابھی اٹھتے ہیں، حالانکہ آپ کو حاجت ہو رہی ہے باتھ روم جانے کی، آپ ٹالتے ہیں کہ اس میں جانے میں مشقت ہے، بیٹھے رہنے میں راحت. تو باتھ روم جانا ایک مشقت والی بات، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے ایسے ہی بنایا صاحب. نبیوں کو بھی حاجت ہوتی تھی، بشر ہیں تو حاجت ہوگی. کہتے ہیں وَمِنَ الْمُحَالِ أَن يُطْلَبْ فِيهِ نَعِيمٌ وَلَذَّةٌ. کہتے ہیں یہ بات ناممکن ہے. سنیے اب آپ، یہ محال ہے. محال مطلب ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس دنیا میں مستقل لذت میں ہو. اس کو مستقل بس راحت ہی راحت ہے. کہہ لیں گے یہ ممکن ہی نہیں ہے. دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی اس کو بھی غم ہے اس کو بھی مشقت اس کو بھی ہے. ابھی ہندوستان میں ابھی یہ جو ویو آئی نا، یا کیا یہ جو کیا اوکرو کیا ہے، تو ایک ہندو بھائی نے خودکشی کر لی رائٹ اوے. ایک نے کیا کہ اپنے بیگم بچوں کو زہر دے دیا. جب وہ مر گئے تو اس نے خود بھی زہر کھا کے مر گیا. جب یہ کہے میں خوف میں، انہوں نے کہا صاحب جب پچھلی لہر آئی تھی تو ہمارا بزنس ختم ہو گیا تھا، اب یہ پھر آئی ہے، ہم کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے بیگم بچوں کو کھلائیں گے. وہ سب کو زہر دے کے مر گیا. تو یہ جو ہے نا صاحب، یہ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ ایک مومن نہیں کرے گا انشاءاللہ، مسلمان نہیں کرے گا، کیونکہ اگر مشقت ہے تو ہم کو معلوم ہے دنیا جو زندگی ہے وہ مشقت پر ہی مبنی ہے. اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب کوئی مصیبت آتی ہے تو آدمی کہتا ہے بس اللہ نے یہ ہم کو وعدہ کیا تھا، یہ تو ہونا ہے. یہاں پہ ایمان ضروری ہے. اسی لیے صاحب سب سے اہم چیز ایمان ہے. سب سے اہم چیز ایمان ہے، باقی سب چیز ثانوی ہے. یہ ایمان ہی بچاتا ہے صاحب. ہم لوگوں نے ہندوؤں کو بہت ظلم کیا صاحب. اب جو لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں کیا نام ہے اس پہ فیس بک یا انڈیا میں، ہم آپ لوگوں سے بھی یہ کہیں گے ہم مسلمانوں نے جتنا ظلم کیا ہندوؤں پر، ہندوؤں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. یہ طے شدہ بات ہے. ہم لوگ 1300 سال سے ہیں ہندوستان میں. ظلم یہ ہے کہ وہ لوگ چوہوں کی پرستش کر رہے ہیں، بندروں کی پرستش کر رہے ہیں، پتہ نہیں سانپوں کی پرستش کر رہے ہیں، گائے کو پوج رہے ہیں. حماقت عقل سے بالکل پیدل والی باتیں کر رہے ہیں. ہم مسلمانوں نے ان کو دعوت نہیں دی، ہم مسلمانوں نے ان کو چھوڑ دیا. 1300 سال سے ہم لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے صاحب. کروڑوں خربوں ہندو مر گئے مسلمانوں کے ساتھ رہتے رہتے، اور وہ سب بیچارے کفر شرک پہ مرے. ہم نے نہیں دی. جب مغل رہے تب دعوت نہیں دی، جب مغل چلے گئے انگریزوں کی حکومت آئی تب تو بالکل ہی ختم ہو گیا. اب تو 1947 کے بعد سے تو ہم لوگوں نے کہہ دیا اب تو کچھ کرنا ہی نہیں. اب تو یہ بہت بڑا ظلم کیا. ہمارے علماء پیدا ہوئے متبحر عالم، لیکن سب اپنی ذات میں. وہیں پہ ہندو باہر رہتا، اس سے کوئی تعلق نہیں رہا، اس کو کچھ نہیں معلوم اللہ رسول کا. یہاں ہم بالکل باریک بینی قرآن حدیث کی نکال رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں اور لمبی لمبی تقریریں کر رہے ہیں، سب مسلمانوں کے لیے. جو موروثی طور پہ مسلمان ہیں ساری توجہ مسلمانوں پہ. یہ بہت بڑا ظلم کیا. اب وہ آ گیا ہے کہ ہندو کھڑا ہو گیا کہ تم لوگ بیکار لوگ. اب مسلمان مرتد ہو رہا ہے، بڑی تعداد میں مرتد ہو رہا ہے. اب ان کو روکے گا کون روکے گا اس میں؟ اگر ہم نے دعوت دی ہوتی
آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر تو پھر آپ دیکھیے یہ ہوتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں. نیا خون کا آنا ضروری ہے صاحب. ہندوستان میں نیا خون نہیں آتا ہے. جو موروثی ہیں مسلمان وہ وہی چل رہے ہیں. اچھوت کو بہت ہی فرٹائل جی تھا جی ٹو کنورٹ. یو کنورٹ. اچھوت جو ہے وہ آپ بھی ان کو اچھوتی مانتے ہیں بھائی. جی ہم لوگ بھی اچھوت مانتے رہے. ہم لوگ بھی ان کو اچھوتی مانتے رہے. تو اس لیے ہم مسلمانوں نے ہم لوگ ظالم ہیں. جس نے دعوت نہیں دی وہ ظالم ہے. اللہ نے آپ کو چنا تھا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. تم کو بھیجا گیا تھا لوگوں کے لیے بھائی. ہم لوگوں نے وہ کام نہیں کیا. آپس ہی میں رہے ایک دوسرے پہ تنقید. تم بریلوی, تم دیوبندی, تم اہل حدیث, تم جہنم میں جاؤ. انہوں نے کہا نہیں صاحب آپ جہنم میں جائیں گے. آپس ہی میں ہم لڑتے رہے. حدیثوں کی تشریح کرتے رہے, اس پر لڑتے رہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آمین بالجہر اسی پہ چلتے رہے. سورہ فاتحہ پیچھے پڑھیں نہیں پڑھیں اس پہ علماء نے اپنی زندگی ختم کر دی. میں نے آپ کو بتایا تھا نا مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال کر رہے تھے تو وہ رو رہے تھے. تو مفتی شفیع صاحب جو مفتی تقی اسماعیل صاحب کے والد صاحب ہیں, ان کے بہت معناز شاگرد, تو انہوں نے کہا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے بیٹا ہم موت کے ڈر سے نہیں رو رہے ہیں. ہم نے اپنی پوری زندگی ضائع کر دی. انہوں نے کہا حضرت یہ کیا؟ کہنا ہم نے زندگی ضائع یہ کر دی کہ حنفی مسلک کو صحیح ثابت کرنے کے چکر میں ہم نے پوری زندگی لگا دی. کہ اب ہم سوچتے ہیں ہم مر رہے ہیں, اللہ کے حضور میں جائیں گے, وہاں تو سوال ہی نہیں ہوگا اس کا. حنفی شافی کا تو سوال ہی نہیں ہوگا. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو ہے کہ ہم حنفی ہیں, ہم ہی صحیح ہیں. ارے نہیں صاحب, آپ صحیح بھی ہو سکتے ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں. چھوڑیے اس بات کو. اگر آپ حنفی اسکول آف تھاٹ فالو کریں, بس چپ چاپ کریے, جس کا جو مسلک ہے کرتے رہیں, لیکن اس میں وقت زندگی ضائع نہ کریں. ہاں زندگی ضائع مت کریں. آپ جو ہے وہ ہے, ورنہ یہ تو بہت جو کام ہے کرنے کا وہ کریں نا. جو ہندوستان میں ہے بھائی بلائیے نا ان لوگوں کو, دعوت دیں. ہم نہیں دعوت دیتے میرے بھائی. اور جب ہندو سے اب آپ کہیے تو کہتا بھیا تم لوگ کہاں تھے, تم کہاں تھے. اب یہ ہو گیا کہ صاحب جو بھی ہندوستان میں دعوت دیتا ہے اس کو پکڑ کے یہ لوگ بند کر دیتے ہیں. اب بہت دیر ہو گئی. ہمارے مولانا کلیم الدین صاحب صدیقی اتنے بڑے, کوئی 80 سال کے ہیں, ان کو بند کر دیا. آج تک بند ہے, کیونکہ وہ دعوت کا کام کر رہے تھے. غیر مسلمین کو بلا رہے تھے, بڑے بڑے مجموعوں کو ایڈریس کر رہے تھے, اللہ رسول کی بات تھا. ان کو جیل میں بند کر دیا. 80 سال کے. ڈاکٹر ذاکر نائک کر رہا تھا, اس کو نکال دیا, وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے صاحب یہ ہے کہ ہم ظالم ہیں. زبردستی کہنا کہ ہندو بہت اچھی قوم ہے صاحب, یقین جانیے آپ, ہندو عجیب قوم ہے صاحب. ہم لوگ وہاں رہے ہیں. ہاں نہیں آپ ان کو بات کریں, وہ اگر آپ سے متاثر ہو گئے, اگر آپ کے تقوی سے اور آپ کی باتوں سے متاثر ہو گئے, یار یہ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں. بھائی بزرگوں نے جو پھیلایا دین, بھائی دیکھیں گجرات کے جو لوگ ہیں ان کا آخری نام آج بھی وہی ہے نا, پٹیل اور چودھری اور یہ سب. کیا یہ تو وہاں کا نام ہے نا. تو لیکن کیا ہوا, ان میں گئے اسلام پھیلایا. تو ہم لوگوں نے یہ کام نہیں کیا تھا. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. اچھا خیر, اب یہ فرما رہا کہ بس بات یہ ہے کہ راحت اور لذت ملے گی بعد انتہا اس سفر. جب یہ سفر ختم ہو جائے گا صاحب تب راحت ہے. اس سے پہلے مستقل راحت کا حصول بیوقوفی کی بات ہے. ایک پوائنٹ سوچیے آپ کہ مثال پر یہ جو خاتون جن کا انتقال ہوا ہے, میں اس دن سوچ رہا تھا 33 سال کل. اب حشر آئے گا صاحب 10 فرض کرے اللہ ہی جانا کم آئے گا, بلین آف ایئرز. اب یہ سسٹر کو راحت یا مشقت جو ہے یہ تب تک ہے. اور کل کائنات کیا تھی 33 سال. 33 سال میں بھی 12-13 سال تو بچپنے میں گزر گئے, کل 20 سال. کہاں ختم ہوگی؟ اگر عالم برزخ میں نا اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں بخشا تو پھر تو مسئلہ ہے نا. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین ہے نا, تو پھر وہ سجین ہے. وہ روح پر جو عذاب ہے وہ تو پھر تب تک ہے.
اور کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، کہ جو اللہ والے ہیں، جو اچھے اعمال پر انتقال ہوا، پھر وہ سکون کے ساتھ ہے. ہمیں بات سمجھ. تو اس لیے یہ ابھی کل 21 سال ان کی گویا بلوغیت ہے کی زندگی. 21 سال اگر آپ نے صحیح گزار دیے تو اب آپ کو راحت ہے وہاں تک، مشق کیا نام ہے، حشر تک. پھر حشر کے بعد تو انشاءاللہ علماء نے لکھا ہے کہ جس کو عالم برزخ میں اچھی زندگی مل گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بخشنا ہے اس کو، تبھی حشر کے دن اس کی بخشش ہوگی. اور جس کے عالم برزخ میں عذاب ہے، جس کو عذاب قبر کہتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ غصہ ہے، شاید اس کو حشر کے دن بھی بخشا نہ جائے. اسی لیے حضرت عثمان نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جو ہے وہ آخرت کے سفر میں پہلا سفر ہے، پہلا قدم ہے. جس کا پہلا قدم صحیح ہو گیا باقی کے جو قدم ہیں وہ صحیح رہیں گے، اور جس کا پہلا قدم غلط ہو گیا باقی بھی غلط ہو گیا. اس لیے صاحب قبر کی زندگی اصل ہے، قبر کی زندگی اصل ہے. بس اس کو نہ بھولیں. وہ ایک تھا نا اس کا احسان دانش کا شعر کہ قبر کے کتبے خالی ہیں، قبر کے کتبے خالی ہیں انہیں مت بھولو. یہ وہی ایرانی کلچر، اس میں تصویریں لگاتے تھے، ابھی بھی لگاتے ہیں. تو اس کو جی قبر کا جو کتبہ نہیں ہوتا جو تو اس پہ یہ لوگ ایرانی مرنے کے بعد اس کی تصویر لگا دیتے تھے. تو احسان دانش نے یہی کہا، اس نے کہا کہ قبر کے کتبے خالی ہیں انہیں مت بھولو، جانے کب کس کی تصویر لگا دی جائے جانے کب کس کی تصویر لگا دی جائے. تو اس لیے صاحب اصل جو ہے وہ مرنے کے بعد جو قبر ہے اصل وہ ہے. اچھا قبر کا صاحب یہ کہ سب کچھ مبنی ہے چھوٹی سی زندگی پر، جو ہے چھوٹی سی زندگی پر. لیکن وہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ بھائی قبر اصل زندگی ہے سب، باقی جو ہے بیکار ہے سب. ہمارے یہاں وہ سب ایک ہندوستان میں جو ہے نا فلموں والا جو خاندان ہے، یہ کیفی اعظمی والا، تو اللہ کا دیکھیے حکم کیسے چلتا ہے کہ تقریباً سب ایتھیسٹ تھے، کیفی اعظمی اور شبانہ اعظمی اور جاوید اختر اور پھر یہ مجاز لکھنوی اور جانثار اختر، یہ سب جو تھے، یہ جاوید اختر کا ابا جانثار اختر، یہ سب ایتھیسٹ تھے. اور مجاز بھی تقریباً یہی تھے سب. اس زمانے میں رشیا کا بڑا بول بالا تھا، تو کمیونسٹ ہونا فیشن کی بات تھی. اگر آپ کو روشن خیال بننا ہے ہاں تو اللہ کا انکار کر دیں، مذہب کا انکار کر دیں. یہ ابھی اب کیا ہوا کہ اب وہ ان سب کے اب وہ مجاز لکھنوی کے اشعار، اس کا جو مجموعہ کلام آہنگ وہ بہت مشہور ہو گیا. خیر شاعر بھی بہت اچھا تھا. تو جہاں اس کی قبر ہے وہ لکھنؤ میں ایک جگہ ہے، وہاں پہ ہے. اب وہ ایک کوئی اس کے 1955 میں انتقال ہوا تھا. کتنے سال کا تھا؟ 40 سال کا تھا یا کب تھا؟ بہت جلدی مر گیا تھا. تو صاحب ہوا یہ کہ اب اسی قبر کو ڈھونڈا گیا، اس کو صاف کیا گیا، اس کو مرصع بنایا گیا. اب وہاں پر جا کے فاتحہ ہوتا ہے سالانہ. اور جاوید اختر صاحب تشریف لاتے ہیں وہاں سے، کیا نام ہے، بامبے سے. تو ہم نے میاں تم تو اللہ کو مانتے نہیں تو فاتحہ کے لیے کیوں آئے ہو؟ خیر وہ شاید وہ فاتحہ تو نہیں پڑھتا لیکن آتے ہیں، وہ سالانہ وزٹ ہوتی ہے. تو میں سوچتا ہوں اس کو مرے ہوئے 70 سال ہو رہے ہیں مجاز لکھنوی کو، اور وہ تو اللہ کو ایسی کیفی اعظمی مر گیا، اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے. اس لیے صاحب یہ ہے کہ جو زندگی ہے وہ سب بڑی عجیب ہے. مرنے کے بعد والی زندگی اصل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ
فغفر انصار. اصل تو زندگی مرنے کے بعد کی ہے, اور روز جو جنازے ہو رہے ہیں صاحب, یہ ہم لوگ کے لیے آئی اوپنر ہونا چاہیے. اصل زندگی جو ہے وہ جب ہم زمین کے اندر جائیں گے تب. آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا, کتنا 70 سال رہے زندہ ہے, اور اصل تو اب زندگی شروع ہوئی صاحب. چلیں صاحب, پھر کہتے ہیں وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ كُلَّ وَطْءَ قَدَمٍ أَوْ كُلَّ آنٍ مِنْ آنَاءِ السَّفَرِ غَيْرُ واقفہ. کہنے لگے یہ بھی خوب معلوم ہے کہ تم دنیا میں جو کچھ کرو گے, رائٹ, اور اس سفر میں جتنے اتار چڑھاؤ آئیں گے, سنیے اب آپ, اتار چڑھاؤ آئیں گے, کوئی بھی غیر واقف, کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہے اس سفر میں. کوئی حالات مستقل نہیں. ایسا نہیں کہ بس اب یہی حالت ہم نے زندگی میں رہی. ہر چیز اتار چڑھاؤ ہوتی ہے, یہاں پر رنگ بدل دے, کوئی چیز مستقل نہیں ہے. وَلَلْ مُكَلَّفْ واقف, اور نہ یہ ہے کہ جو انسان پہ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں ہمیشہ ایک جیسی رہیں گی, بدلتی رہتی ہیں. وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ مُسَافِرُ الْحَالِ الَّتِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُسَافِرُ عَلَيْهَا مِنْ تَحِيَّةِ الزَّادِ وَإِذَا نَزَلَ أَوْ نَهَى أَوْ اسْتَرَاحَ فَعَلَىٰ قَدْرِ السَّلَامِ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دنیا, سنیے, دنیا میں جو راحت ہے, جیسے رات کا سونا ہے, سنیے کیا کہہ رہے ہیں, رات کا جو سونا ہے, یا یہ ہے کہ قیلولہ کر لیجیے, یہ ہے کہ آپ تھکے ہیں تھوڑا آرام کر لیجیے. کہنے لیں کہ یہ سب اس لیے ہے کیونکہ آپ تازہ دم ہو جائیں تاکہ سفر کو جاری رکھ سکیں. ورنہ رات کو اس کا سونا اللہ میں نے بنایا کیوں؟ کیا ہے صاحب وہ سورہ نبا میں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. ہم نے رات کو اس لیے بنائی ہے کہ تم آرام کر سکو, اور دن اس لیے بنایا ہے کہ تم اپنا معاش, اپنی روزی تلاش کر سکو. تو اصل روزی تلاش کرنا ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رات کو سونے کا حکم دیا ہے. اب یہ سفر ہے, تو جو راحت ہے وہ اس لیے ہے تاکہ آپ کو مشقت کے لیے تیار کر سکے. ایک پوائنٹ اور دیکھیے, یہ دین ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, دن میں آپ کو کام کرنا ہے, بیٹھنا نہیں ہے. اگر آپ کام نہیں کرتے ہیں تو آپ اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, دن میں آپ کام کریے, دن میں بیٹھیے نہیں. ہاں, جو آدمی ریٹائر ہو گیا ہے وہ بات دوسری ہے, لیکن بھائی جو کام کر سکتا ہے وہ کرے. بس اب یہ ہے. تو باٹم لائن یہ ہو کہ صاحب جو راحت ہوتی ہے وہ راحت اس لیے ہوتی ہے کہ صاحب آپ کو سفر کے لیے تازہ دم کر سکے. لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ صاحب دنیا میں مستقل راحت تلاش کرنا بہت احمقانہ بات ہے, صرف مشقت ہے, اس میں راحت نہیں ہے صاحب. چلیے صاحب, اچھا جلدی صاحب, وہ اب یہ ہے کہ ایک چیز, ایک نیا باب پچھلے ویک شروع کیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں, اس کا نام ہے الفتوہ. سفر اللہ تھا. فتوہ کا مطلب کیا تھا؟ ہاں, دوسروں کو نفع پہنچانا. یہ ایک الگ باب ہے پورا. ایک تو اخلاق ہے, ٹھیک ہے, اخلاق بدلتی ہے سب کے ساتھ. ایک الگ باب ہے کہ سب کو نفع ہو, کسی کو تکلیف نہ ہو. جیسے ابھی میں نے حدیث پڑھی نا فجر کے بعد, کہ صرف آپ لوگوں سے محبت کریے. المتحابون فی جلالی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگوں سے اس لیے محبت کرے کہ بھائی تم کو اللہ نے بنایا ہے. ہم کو اس لیے محبت ہے کہ اللہ نے تم کو بھی بنایا, ہم کو بھی بنایا. اب تو ہندو ہو, عیسائی ہو, کچھ بھی ہو, اللہ نے تم کو بنایا. اسی اللہ نے بنایا ہے تم کو جس نے ہم کو بنایا. تو ہم کو آپ سے محبت ہے, ہم کو آپ سے محبت ہے بس. تو یہ ہے کہ صاحب پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ہے نا منابر نور پر بٹھائے گا. نبیوں شہداء کو بھی تعجب ہوگا بھئی یہ نبی رہے, ان کی اتنی توقیر کیوں ہو رہی ہے. یہ ہے پاور صاحب محبت کا. نفرت نہ کریے, نفرت کریے کفر سے, شرک سے, کافر اور مشرک سے نہ کریے. آپ سمجھ رہے ہیں, کوئی مسلمان فاسق ہے, مطلب
فسق کر رہا ہے، ٹھیک ہے فسق کر رہا ہے، زانی ہے، شراب پی رہا ہے، اس سے نفرت نہ کریے، اس کے عمل سے کریے، اس سے تو محبت کریے. جیسے ڈاکٹر صاحب لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی مریض آتا ہے تو کیا اس پہ چیختے ہیں کہ تم بیمار کیوں ہوئے؟ اگر آپ بیمار نہیں ہوں گے تو یہ لوگ آئیں گے کیسے آپ کے پاس؟ تو جب بلکہ ڈاکٹر صاحب لوگ تو اور مشقت سے کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ یہاں لیٹے میں آپ کو معائنہ محبت سے کر رہے ہیں. تو آدھا مرض تو ختم ہو جاتا ہے جب کوئی شفیق ڈاکٹر مل جاتا ہے، سمجھا، جو محبت سے بات کرے تو آدھا مرض وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. لوگ بڑے خوش آتے ہیں، بھائی وہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہیں. تو ایسی کوئی آدمی اگر گناہوں میں ہے اور ہم اس پہ چیخیں، ارے بھائی وہ خود مریض ہے اس وقت، آپ چیخ کیوں رہے ہو؟ ایسی ہم اس سے نفرت کیوں کریں گے؟ دیکھیے صاحب یہ جو بات ہے، دیکھیے سب سے بڑی بات اپنا پرویز بھائی یہ حدیث بھی یاد رکھیے کہ محبت والی میں نے پہلے بھی بنایا پھر بتاتا ہوں. یہ ہے اخلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نفرت نہیں کی آدمی سے، اس کے مرض کو کی تشخیص کر دی اور اس کے بعد اس کا علاج کیسے کیا، اتنی محبت کے ساتھ کیا کہ وہیں پہ ختم ہو گیا معاملہ. وہی حدیث شریف، ایک نوجوان آتا ہے، نوجوان شادی نہیں تھی اس کی، آتا ہے کہ اے اللہ کا رسول آپ سے اجازت لینے آیا ہوں. کیا ہے بیٹا، کیا جائے؟ ہاں ہم کو اجازت دے دیں کہ ہم زنا کر لیں. زنا کی اجازت اللہ کے رسول سے بغیر اجازت کے وہ زنا بھی نہیں کر رہا تھا. تو اس کو یہ تھا کہ اگر نبی پاک ہم اجازت دے دیں تو ہم زنا کر لیں. اب سوچیے، میں اکثر سوچتا ہوں کوئی مولوی صاحب سے ایسی بات کہے، آج کل تو کہیں گے کمبخت کو اٹھاؤ اس کو پھینک دو، پتہ نہیں کیا کہ وہ چیخنے لگے. وہ جیسے نا وہ ایک صاحب ہیں ناصر بھائی، آپ کے لاہور گئے تھے، میں نے بتایا تھا، بڑے ماڈرن قسم کے آدمی تھے، بڑھاپے میں تھوڑا دیندار ہوئے، تو وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، خود بتا رہے ہیں ایک زمانے تھا امریکہ میں. وہ صاحب آئے، خیر تھوڑا دیندار ہو گئے، تو ایک زمانے کے بعد کہتے 20-25 سال بعد لاہور گئے جاتے. انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ حافظ صاحب میں وہاں جمعے میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے بتایا تھا آپ کو، امام صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھی تو انہوں نے آمین کہہ دیا. سب لوگ دیکھنے لگے. نماز کے بعد امام صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یہ آمین کس نے کہی تھی اس چیز میں؟ انہوں نے کہا صاحب میں نے کہی تھی. کیا بات ہے؟ کہنے لگے اس کو پکڑو نکالو یہاں سے. ان کو نکال دیا گیا. نہیں، انہوں نے کہا حافظ صاحب ہم کو نکال دیا گیا مسجد سے، آمین مل جائے. یہ تو حال ہے. تو اب یہاں پہ ایک آدمی آ رہا ہے اللہ کے رسول کے پاس، وہ کہہ رہا ہے ہم کو زنا کی اجازت دے دیں. تو اب طبیب جو ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے اس میں مرض جو ہے ایسا ہے. تو نے کہا بیٹا قریب آؤ، بس ساری سوات بھائی بات یہاں پہ ختم ہوگی. اسے ہی نہیں کہا نکل جاؤ، تو کہا نہیں قریب آؤ. یہ سائیکالوجی دیکھے، بیٹا قریب آؤ. سبحان اللہ، یہ اخلاق تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور پھر اس سے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ اگر تمہاری ماں ہے، ہاں اگر کوئی آدمی ان کے ساتھ زنا کرے تو تم کو کیسا لگے گا؟ ہاں نہیں. بہن کے ساتھ؟ ہاں نہیں. بیٹی کے ساتھ؟ تو کوئی جس کے ساتھ تم زنا کرو، کسی کی ماں بھی ہو سکتی ہے، بیٹی ہو سکتی ہے، بہن ہو سکتی ہے، بیگم ہو سکتی ہے. تو تم نے ایسا نہیں سوچنا چاہیے. تم نے کہا اللہ کے رسول آپ صحیح فرمائیں، لیکن ہم کیا کریں، بار بار یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے، ہم کیا کریں؟ کوئی دعا فرما دیں آپ کہ یہ خیال نہ. تو دوسرے نے اپنا دست اقدس جو اس کے سینے پر رکھ کے دعا کی. اب یہ صحابی جب حدیث نریٹ کر رہے ہیں تو بوڑھے ہو گئے تھے. کہنے اللہ کے رسول نے جس وقت ہاتھ رکھ کے دعا کی تو اس وقت بڑھاپے تک کبھی ایک مرتبہ بھی زنا کا خیال نہیں آیا. پھر اس کے بعد بات ختم ہو گئی. تو اس لیے صاحب محبت کریں گناہ گاروں سے بھی، کیونکہ ہم آپ بھی گناہ گار ہیں. ہاں یہ ہے کہ جو گناہ ہے اس سے محبت نہیں کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ محبت پھیلے گی آپ سے. اسی لیے جتنا کام صوفیہ نے کیا ہے، سنیے آپ، جتنا کام صوفیہ نے کیا کسی اور طبقے نے نہیں کیا. صوفیہ کیا ہیں؟ وہ کوئی آپ کچھ بھی ہو وہ محبت سے بات کرتے ہیں. جو فقیہ ہے وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، بس اسی پر فتویٰ لگاتا ہے. اور صوفی کبھی فتوے پر جاتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں بھائی اس میں یہ ہم کو معلوم ہے اس کو مرض ہے، اس کی اصلاح ہوگی محبت کے ساتھ، فتوے کے ساتھ نہیں ہوگی. آپ سمجھ؟ جیسے ہماری ینگ جنریشن ہے، اس پر اگر آپ فتویٰ لگائیں گے
بھاگ جائے گی. اور اگر آپ اس کو محبت سے بنائیں گے جہاں اس کو محبت ملے گی وہاں آئے گی یہ ایک جنریشن. اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے اصلاح ہوتی رہے گی. تو اس وجہ سے وہ جو حدیث ابھی میں نے صبح پڑھی تو میں وہی سوچ رہا تھا, میں کیا زبردست, صرف محبت, اس سے اللہ تعالیٰ ایسا ان کو مقام دے گا کہ نبیوں کو شہداء کو بھی تعجب ہوگا کہ بھئی ان لوگوں نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا نواز رہا ہے ان کو. تو ایک بات تو یہ ہے صاحب اخلاق. تو فتوہ کہتے ہیں صاحب کسی کو اپنی ذات سے نفع پہنچانا, جس کو احسان کہتے ہیں. تو لوگ آپ کی ذات سے بس نفع پہنچے, یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں شامل ہے, نفع پہنچانا. اچھا کسی بھی طریقے سے ہو, اب اپنا ذکی بھائی لاتے ہیں چائے, یہ بھی نفع پہنچانا ہے. آپ انڈے دیتے نہیں بلکہ لاتے ہیں, تو مطلب ایک یہ ہے صاحب. اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے فتوہ میں ایک چیز بلٹن ہے, وہ یہ فرما رہے ہیں کہ الفتوہ ان لا ترى لنفسک فضلا علی غیرک, کہ جب آپ لوگوں کو نفع پہنچائیں تو یہ بات خوب سمجھ لیں کہ ہم ان سے افضل نہیں ہیں, ہم ان سے افضل نہیں ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم کو کسی کی ہیلپ کرنے کی توفیق دے دی, جس کو ہم نفع پہنچا رہے ہیں یار یہ ہم سے بہتر ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت اللہ نے ہم کو توفیق دی کہ ہم اس کی ہیلپ کر دیں. جہاں آپ نے کہا یہ تو بڑا حقیر ہے, فقیر ہے کون, الحمدللہ ہمیں وہاں پہ سب زیرو ہو گیا, وہاں پہ سب زیرو ہو گیا. اس سے اچھا ہے آپ اس کی ہیلپ ہی نہ کریں. مطلب حقارت سے لوگوں کو مت دیکھیں. تو اس کو یہ کہنا ہے ان لا ترى لنفسک فضلا علی غیرک, جس کی آپ ہیلپ کر رہے ہیں اس کو مفضول مت سمجھیے, اپنے آپ کو افضل مت سمجھیں, بلکہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ نے توفیق دی کہ آپ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں. قال هذا الخل لا يكون كمال الا لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فان كل احد يقول يوم القيامه لنفسه. اب کہتے ہیں سنیے آپ کتنی بڑی بات انہوں نے کہی ہے. ایک دقاق تھے بہت پہلے گزرے, کوئی 1000 سال پہلے, انہیں کتنے عمدہ بات کی. شفا بھائی یہ سنیے, کہتے ہیں هذا الخل لا يكون كماله, جتنے انسان ہیں کہتے ہیں کسی میں کمال نہیں ہے. کسی میں کمال مطلب کسی میں کوئی ایسا ٹیلنٹ نہیں ہے جو اس کا اپنا ہو, سب اللہ کا دیا ہوا ہے. آپ کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو کہتے ہیں کہ الا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن كل احد کہ اب آپ اس کو دیکھیے کہ قیامت کے دن ہر انسان کیا کہہ رہا ہوگا, نفسی 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 نفسی. مطلب کیا ہے, بس اللہ میری مغفرت فرما دے, بس باقی سب ٹھیک ہے. ہم کو کسی دوسرے کی پرواہ, نہ ماں کی, نہ باپ کی, نہ بیگم. آپ آج بس مجھ کو آپ بخش دیں بس, ہم کو. تو ہر آدمی کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی. صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ امتی امتی. اب یہ نفع رسانی وہاں بھی چل رہی ہے. یہ کمال کی بات ہے صاحب کہ مرنے کے بعد, انتقال کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حشر میں امتی امتی کہہ رہے ہوں گے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کمال کی بات ہے کہ حشر کے دن بھی حسن بھولیں گے نہیں, وہاں بھی دوسرے کو بینیفٹ پہنچانا, یہ کام وہاں بھی چل رہا ہوگا. تو یہ کہہ رہے ہیں بھائی دنیا میں جب تک ہو لوگوں کو بینیفٹ پہنچاؤ کسی بھی طریقے سے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب آپ بتائیے کہ صاحب عارف بھائی آپ پڑھتے رہتے ہیں کتابیں, آپ یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو زحمت پہنچائی ہو؟ کبھی زحمت. اس دن میں پڑھ رہا تھا, سن رہا تھا ایک امام کی, کوئی تھے اللہ والے, ان کی تقریر نے بڑا عمدہ پوائنٹ بتایا. دیکھیں نا, بابا سنتے رہیں تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. وہی پرانی حدیث, لیکن کہ وہ بدو آیا نا, اس نے پیشاب کر دیا مسجد میں, یاد ہے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا, تو انہوں نے بڑا عمدہ پوائنٹ بتایا. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے یہاں پر جو اس نے پیشاب کیا, رائٹ, تو کہنا یہ چاہیے تھا کہ اس بدو سے کہ جاؤ پانی لاؤ اور صاف کرو.
لیکن حضور نے اس سے نہیں کہا کہ صاف کرو، صحابہ کرام سے کہا جو غصہ کر رہے تھے کہ اللہ سے کیا کر رہا ہے. ان سے کہا جاؤ بالٹیاں لاؤ پانی، جاؤ سب لوگ جاؤ پانی لے اور چلو صاف کرتے ہیں. جو اعتراض کر رہے تھے نا انہی سے صاف کروایا. آپ سمجھے؟ یہ ہے تربیت. پھر حضور نے بدو کو بتایا کہ بھائی تو مسجد ہے ایسا نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ. لیکن پہلے اس کو صحابہ کرام ہی سے صاف کروایا. اس لیے صاحب تربیت ضروری ہے. صرف اعتراض کرنے سے نہیں ہوگا، کیونکہ صحابہ نے اعتراض کیا تھا تو وہ صحیح تھے صحابہ، بھائی کوئی مسجد میں پیشاب کر لیتا. لیکن جب صفائی کرائی نے تو صحابہ کا یہ تربیت ہے. آپ کہ نہیں اب جاؤ، اب اس کا پیشاب صحابہ کرام دھو رہے ہیں. پھر اس نے اس سے فرمایا کہ جاؤ تم صاف ہو گئے اندر آؤ. پھر اس نے بتایا تو مسجد ہے ایسا نہیں کرتے وغیرہ. بس اب یہ جو ہے یہ سمجھ تربیت ضروری ہے. اب اس کے لیے تھا ہم کو آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھ لیں مسجد آتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں ہمارے اس سے کہیں پرابلم نہ ہو، ہمارے ذریعے سے لوگوں کو نفع ہو. بس ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے سمجھ لیجیے انشاءاللہ اس میں آپ شامل ہوں گے. ورنہ جہاں آپ نے زحمت دی لوگوں کو وہاں سے آپ خارج ہیں. اور بس ایک آدھ چیز اور اس میں دیکھ لیے، کہتے ہیں اچھا کہتے ہیں الفتوہ ان لا تکون خصما لأحد یعنی حفظ نفسک، واما فی حق اللہ فالفتوہ ان تکون خصما لکل احد ولو کان الحبیب مضافیا. کہتے ہیں یہ جو فتوہ ہے نا یہ بڑی پیاری چیز ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب نفع پہنچاتے ہیں نا، آپ لوگوں کو نفع پہنچا رہے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پھر کسی سے جھگڑا مول نہیں لیتے، کیونکہ آپ کا مزاج ہے صلح کل کا. صلح کل یہ ہے کہ بھائی کہیں کوئی تشنگی ہو گئی ہے رائٹ، اس کو ختم کرنے کا آپ کا رویہ. بھائی جو کچھ ہو یار چھوڑی بھیا، ہم اگر میں نے کچھ کہہ دیا ہوں معاف کرنا یار، واللہ ہمارا یہ نہیں تھا. آپ نے بات وہیں پہ ختم کر دی، گھر گئے تو آپ بالکل صاف دل سے. تو وہ یہ کہتے ہیں خصمن لأحد، آپ کسی کے خلاف گروپ نہیں بنتے، بلکہ آپ وہیں پہ معاملے کو ختم کر کے دل صاف کر کے گھر جاتے ہیں. پر اللہ کو یہ بہت پسند ہے. دیکھیے اونچ نیچ تو رہتی ہے نا، تو یہاں پہ یہ ہے کہ صاحب جو کچھ ہوا وہیں پہ ختم کیا، آج چلے گئے. اس سلسلے میں ایک آیت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا آخر میں، وہ ہے سورہ حشر 28ویں پارے میں. وہ بڑی زبردست ہے صاحب کہ صحابہ کرام کیا کیا دعائیں مانگتے تھے. کیا ہے؟ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم. پھر کہتے ہیں ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. باٹم لائن یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بعد میں لوگ آئے صحابہ، وہ جو ان سے پہلے صحابہ آئے تھے ان کے متعلق دل بالکل صاف رکھتے ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا، سینئرز کو دیا، جونیئرز کو نہیں دیا. تو جو جونیئر ہے نا وہ کہتے ہیں وہ اپنا دل صاف کر لیتے ہیں کہ بھائی کوئی وجہ ہوگی. یہ نہیں ہوتا کہ حضور نے ان کو دے دیا، ہم کو نہیں دیا. مثال کے طور پہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ مہاجرین کو دیا، انصار کو دیا ہی نہیں کچھ. ایک غزوے کے بعد مہاجرین کو دے دیا، انصار میں سے کسی کو دیا ہی نہیں. اب انصار بیٹھے ہوئے مدینے کے کہ بھئی ہم کو نہیں دیا، لیکن چونکہ یہ تقسیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے تھے تو اس لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو حضور ہم کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہوں گے. کچھ لوگوں کو یہ ہوا کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے، انصار پر آج نظر کرم نہیں ہے. تو حضور سے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ تم کیا نہیں. حضور کھڑے ہو گئے، پھر انہیں ایک بڑی زبردست ایموشنل حضور میں تقریر کی فرمائی. اس کا ایک جملہ یہ ہے کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو، تم لوگ کیا پریفر کرو گے
پیسہ یا اللہ کے رسول کو؟ انہوں نے کہا دیکھو یہ جو مہاجرین ہیں یہ تو پیسہ لے کے چلے جائیں گے مکے، لیکن اللہ کا رسول مکہ چھوڑ کے تم لوگوں کے پاس آیا ہے، تو تم کیا پریفر کرو گے کہ اللہ کے رسول کو اپنے درمیان یا پیسہ؟ صحیح بات ہے، جو ووٹ تھا سب کا وہ اللہ کے رسول سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ انہوں نے کہا نہیں، ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، تمہارے ساتھ رہیں گے اور وہیں زندگی بھر رہیں گے، ہم وہیں انتقال کریں گے۔ وہی ہوا، دل صاف ہو گئے۔ تو فتوہ میں صاحب یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی بات ہے اس کو وہیں پر آپ کلیئر کر لیجئے اور صاف دل سے جائیے۔ تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، تو آپ دیکھیے اسلام میں کیسی پیاری پیاری باتیں ہیں دل کو صاف کرنے کے لیے۔ اسی لیے آخری میں ایک جملہ آپ کو دوبارہ بتا دیں صاحب، اس کو یاد رکھیے ہمیشہ، یہ خلاصہ ہے پوری شریعت کا، رائٹ؟ وہ یہ ہے کہ اصل عبادت جو ہے وہ دل کی صفائی ہے۔ جب دل صاف ہوتا ہے پھر جو آپ عبادت کریں گے وہ قبول ہوگی۔ دل گندا ہے، لوگوں سے نفرت ہے، لوگوں سے بغض ہے، اپنے کو افضل سمجھنا ہے، دوسروں کی تحقیر ہے، اس کے ساتھ آپ کوئی بھی بات کریں، مکے مدینے میں کریں، کہیں جائیں، نہیں ہوتا اس کا۔ اسی لیے صاحب اپنے کو چھوٹا رکھیے، اپنے کو کچھ نہ سمجھیے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم ہیں ہی نہیں کچھ، سمجھا؟ اصل کیا ہے کہ صاحب یہ جو ہمارے کیا کہتے ہیں جو بھائی ہیں، یہ بھائی بہن یہ ہم سے بہت بہتر ہے، یہ ہوتا ہے تب آپ کا دل صاف رہے گا، پھر آپ انشاءاللہ 2 رکعت نفل بھی پڑھیں گے، اللہ بہت نوازے گا۔ چلے صاحب دعا فرما لیں۔ اللہم انت السلام ان کا سلام، تبارک ربنا تعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کتابوں کے ذریعے سے علم حاصل کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت عطا فرما۔ یہ بہن کا جو بھی انتقال ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، ان کے بچوں کی کفالت کر فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جو ہم میں سے مریض ہیں، جیسے اپنا ڈاکٹر خالد لطیف صاحب کے بھی یہ جو درد شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے صحت عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا یابی عطا فرما۔ اور ہمارے حافظ عثمان صاحب کے بھی ایسے ہی درد رہتا ہے، اللہ حافظ عثمان صاحب کو بھی شفا عطا فرما۔ اچھا، ہمارے عابد زاہد بھائی کی بھی طبیعت ناساز رہتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جو بھی مریض ہیں، اللہ تعالیٰ جو بھی پین میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا یابی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو نیک و صالح بنا، ان کو سچا و پکا مسلمان بنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔